أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں قسم میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. محترم حضرات، اس سے پہلے چند حلقوں میں ہم نے حجہ پر گفتگو کی ہے، اور حجہ کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں جو ایک دو حلقے میں پوری نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر حیا پیدا کر دے اور حیا والے امور کریں، اور بے حیائی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. حیا کی دو قسمیں ہیں، دینی اور شرعی اعتبار سے، اپنے ذات کے اعتبار سے حیا کی دو قسمیں ہیں، اور دونوں قسمیں اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب اور پیاری ہیں. وہ دونوں قسمیں کیا ہیں؟ پہلی قسم جو ہے اس کو کہا جاتا طبعی اور فطری، طبعی اور فطری، اور دوسری قسم کسبی ہے. یہ دو قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم حیا کی، جس کو طبعی اور فطری کہتے ہیں، یہ وہ حیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم، اپنے مہربانی سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں پیدائشی طور پر، فطری طور پر سوجھ بوجھ آئے، اسی وقت اس کے دل میں پیدا کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اللہ رب العالمین نے بندے پر مہربانی کیا، اپنے فضل و کرم سے شرم اور حیا اس کی فطرت میں رکھا، اور اس پیدائشی نعمت عطا کی. یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ فطرتاً
طبعاً پیدائشی طور پر حیا عطا کر دے، یہ بڑا خوش نصیب ہے، اسے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں، امام احمد، امام حاکم، بہت سارے ابن سعد محدثین نے نقل کیا، مشہور صحابی ہیں حضرت اشج منذر بن عائذ رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا ہے منذر بن عائذ الاشج العصری، یہ بحرین کے رہنے والے تھے۔ بحرین سے وفد لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تھے، ملاقات کے لیے، بیعت کے لیے، آپ کے دیدار اور خوش دین اور اسلام سیکھنے کے لیے اپنے وفد کے ساتھ آئے تھے۔ یہ وفد کے سردار تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے وضاقتہ، چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، جب یہ آپ کے قریب چند دن رہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا اشج ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، اے اشج مبارک ہو، تمہارے اندر دو ایسی عظیم ترین خوبیاں ہیں، ایسی بڑی خوبیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہیں کہ یحبہم اللہ، وہ دونوں خوبیاں اللہ بہت پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں۔ یا اشج ان فیک لخلتین، ان فیک لخلتین، تمہارے اندر دو بڑی خصلتیں ہیں، بڑی عظیم الشان، عظیم ترین خوبیاں ہیں جن کو اللہ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر کے اشج منذر بن عائذ الاشج رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ اقدیما او حدیثا ہما، یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیں وہ دونوں خوبیاں جو ہمارے اندر بہت ہی پیاری، بڑی اچھی ہیں، کیا وہ کون سی ہیں؟ ما ہما، وہ دونوں خوبیاں کیا ہیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا الحلم والحیا، الحلم والحیا، وہ دونوں خوبی تمہارے اندر یہ ہیں۔ نمبر ایک حلم ہے تمہارے اندر۔ حلم کا مطلب، حلم کہا جاتا ہے ضد الطیش، طیش جذبات کا جو اپوزٹ ہے، یعنی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو جذبات سے کام لینے کے بجائے صبر و تحمل، غور فکر کے ساتھ اس کو سنتا ہے اور اس سے نپٹنے کی انسان کوشش کرتا ہے، جذبات سے نہیں کھیلتا۔ الحلم بہت بڑی نعمت ہے، حلم، یہ پہلی خوبی تو حلم ہے۔ نمبر دو والحیا، اور اللہ تعالی نے دوسری خوبی جو تمہارے اندر رکھی وہ حیا ہے۔ دیکھا آپ نے، حلم اور حیا۔ یا اشج ان فیک لخلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر وہ خوبیاں ہیں اللہ دونوں اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ ما ہما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ دونوں کیا خوبیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر ایک الحلم، نمبر دو الحیا۔ حلم اور حیا یہ دونوں بہترین خوبیاں ہیں۔ پھر حضرت منذر بن عائذ الاشج رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اقدیما
ام او حدیثن، یہی سمجھانا ہے، اقدیمن او حدیثن، یہ دونوں خوبیاں ہمارے اندر حلم اور حیا جو ہے، کیا یہ اللہ تعالی نے ہمارے اندر پہلے ہی سے رکھا ہے؟ یہ پرانی ہیں، ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ام حدیثن، یا ابھی مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے آج نئی کوئی نعمت ہمیں عطا کی ہے؟ آپ بتائیے، اقدیمن او حدیثن، کیا یہ عظیم الشان خوبیاں قدیمن ہیں، یہ شروع سے ہیں ہمارے اندر، پرانی ہو چکی ہیں، پہلے سے ہمارے اندر ہیں، ام حدیثن، یا نئی ہے ہمارے اندر؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بل ہما قدیمن۔ منذر بن عائذ الاشج، تمہارے لیے خوشخبری ہو، بل ہما قدیمن، یہ دونوں خوبیاں جو ہیں جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، یہ دونوں نئی نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں بہت پرانی ہیں، تمہارے اندر پرانی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر یہ رکھا ہے، اس میں تمہارا کوئی اپنا ذاتی عمل نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت معاذ بن جبل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے، شکر کرنے لگے۔ یہی ہے شکر گزاری، اور یہ بہت بڑی نعمت، حلم اور حیا۔ جب منذر بن عائذ الاشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ہمارے اندر یہ دونوں خوبیاں اللہ رب العالمین بہت پہلے سے رکھی ہیں، تو دعا کرنے لگے، الحمدللہ الذی جعلنی علی خلقین یحبہم اللہ، اللہ اکبر۔ ہم ساری حمد، ساری تعریف، سارا کمال، ساری خوبیاں اپنے اللہ کی بیان کرتے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اپنے رب ہی کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جس نے ہمارے اندر دو ایسی خوبیاں رکھی ہیں جو اللہ کو بہت پیاری، بڑی پسند ہیں۔ دوستو، یہ ہے حیا کا مقام، اللہ تعالیٰ کا محبوب کے نزدیک محبوب عمل، محبوب نیکی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حیا عطا کر دیا ہے، اب اس کی دو ذمہ داری ہے۔ اس نعمت کے لیے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دو ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے جب ہمیں حیا سے پیدائشی طور پر نوازا ہے تو اس حیا کو باقی رکھا جائے، بے حیائی قریب نہ آئے۔ ہمیشہ انسان اللہ تعالی کا شکر ادا کرے، اس کو باقی رکھے، حیا کو برقرار رکھے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو حیا کے منافی ہے، اس کی حیا کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی حفاظت کرے۔ دوسری چیز ہے کہ ہمیشہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ہمیشہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہمیں یاد آئے، ہم بے حیائی اور برائی، بے شرمی سے بچیں، اور ہمارے اندر حیا ہو، شرم ہو۔ بہت ساری برائیاں، منکرات ہماری اندر کی حیا ہم کو روک دے، برائیوں سے روک دے، تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ منذر بن عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری حمد کی، الحمدللہ الذی جعلنی علی خلتین۔ ساری حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ہم کرتے ہیں، جس نے اپنی دو محبوب خوبیاں ہمارے اندر رکھی ہیں، حل اور انات۔
اور یہ اللہ کو پسند ہے. اور دوسری روایتوں میں آیا کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ ہے پہلی قسم، ایسی حیا جو اللہ تعالیٰ فطری طور پر بندے کے اندر رکھ دے. نمبر 2، حیا کی دوسری قسم کسبی ہے. کسبی یعنی کسبی نہیں، کسبی طبعی اور فطری نہیں، پیدائشی طور پر نہیں، کسبی ہے. یعنی انسان اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کچھ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اور جانتا ہے کہ ہاں یہ بری چیز ہے. حیا بہترین خوبی ہے، تو انسان اللہ تعالی سے بے حیائی سے پناہ مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ بے حیائی سے ہمیں بچانا، اور کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ محبوب خوبی حیا ہمارے اندر رکھ دے، حیا سے نواز دے. یہ تو پہلا کام ہے، کسبی. فطری طور پر، پیدائشی طور پر نہیں ہے، لیکن اب ہمیں دین کی سمجھ ہے تو اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کریں. اتنی کوشش کی حیا ہمارے اندر آ جائے. اب حیا پیدا کرنے کی، اس حیا کو اپنے اندر لانے کی کئی شکلیں ہیں. کسب کے معنی کوشش کرنا. نمبر 1، ہم نے کہا خوب کثرت سے دعا ہونی چاہیے. دل کا مالک اللہ ہے، ہمارے ظاہر اور باطن کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بے حیائی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حیا جیسی خوبی پیدا کر دے. اگر بندے کو احساس ہے کہ ہاں ہمارے اندر حیا کی کمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو حیا عطا کرے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہمارے بندے جب ہم سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہم ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں. پہلی چیز دعا کرنا ہے. جو حیا، اگر ہم حیا سے محروم ہیں تو اپنے اندر حیا پیدا کرنے کے لیے چند چیزیں جو اپنانا ہے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے. خوب کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی حیا عطا کرے. نمبر 2، حیا پیدا کرنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے جو ہمیں کوشش کرنی ہے، وہ یہ کہ آپ اللہ رب العالمین کے احسانات اپنے اوپر کیا کیا ہے ان احسانات کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ نے مال، اولاد، صحت، تندرستی، دنیا کی اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ ان نعمتوں کو کوئی گننا چاہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو دوستو، ہمیں کوشش کر کے جو اپنے اندر حیا پیدا کرنی ہے، دوسرا عمل کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں، اور پھر سوچیں کہ آخر ہم یہ بے حیائی کر رہے ہیں، ہمارے خالق اور مالک نے ہمیں بے حیائی سے منع کیا ہے. یہ آپ سوچیں. ہم جن آنکھوں سے بے حیائی دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھیں صرف میرے رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. ہم کتنے بدبخت، بد نصیب
خالق نے جو مجھے آنکھیں دی ہیں، آنکھ دینے والے خالق کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان آنکھوں کو اللہ نے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو تمہاری بینائی چھین لیں، اندھا بنا دے تم کو، اور اللہ تعالیٰ کتنوں کو بناتا ہے، دوبارہ کوئی ان کو بینا نہیں بنا پاتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچیں کہ اللہ نے کیا کیا ہم کو دیا، اور ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کسی انسان نے ایک احسان کر دیا، آپ ذرا سوچیں، کسی انسان نے ایک احسان کر دیا آپ کے ساتھ، تو ہم کتنے اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی ناراضگی، اس کے غصے، اس کے مزاج کے خلاف کام کرنے سے کتنا ہم پرہیز کرتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، لیکن رب نے ہمیں آنکھیں دیا، اور انہی آنکھوں کو جس نے دیا ہے ہم اس کی نافرمانی میں آنکھیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بڑی بے غیرتی، بے شرمی کی بات ہے۔ رب نے ہمیں کان دیا ہے، ان کانوں کو کان دینے والے مالک کے ناراضگی میں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کس محسن، کس احسان کرنے والے کی آپ ناشکری کر رہے ہیں، اگر آپ خوب اچھی طرح سے سوچ لیں کہ رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو یقیناً آپ کے اندر حیا پیدا ہوگی، اور آپ کہیں گے، آپ کا نفس، آپ کا دل ملامت کرے گا کہ رب نے دیا تو ہمیں رب کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے نمبر 3، اللہ تعالی کی نافرمانی سے ڈرنا۔ اللہ تعالی کا عذاب، اللہ تعالی کا قہر، آپ ذرا سوچیں کہ آپ جس بے حیائی عمل کو آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ آپ دنیا کے اندر یہ سب کچھ کر لیتے ہیں بے حیائی، لیکن یہ نہیں کبھی سوچتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ اسی لیے دوستو، اللہ رب العالمین کے انعامات، اللہ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی سزائیں، اللہ تعالیٰ کے گناہوں پر اللہ کا عذاب، ان تمام چیزوں کو یاد کریں، اور یاد کر کے اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔